بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج یہ دوسری نشست ہے عامل بننے کا، روحانی عامل بننے کا طریقہ کے حوالے سے، اور یہ نشستیں میں ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو کہ عامل بننا چاہتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں کہ عامل بننے کے شرائط کیا ہیں اور عامل بننے کے لیے کن باتوں کا جاننا ضروری ہے، بلکہ شرط ہے کہ بغیر ان کے جانے کوئی شخص روحانی عامل کہے جانے کا مستحق نہیں ہو سکتا، اور نہ ان باتوں پر عمل پیرا ہوئے بغیر وہ کسی کو فیض پہنچانے کا اہل ہو سکتا ہے۔ تو اس سے قبل جو پہلی نشست میں باتیں بتائی گئی ہیں اس پر اگر آپ عمل پیرا ہو چکے ہیں، ان احکام شرعیہ کو سیکھنے کی تگ و دو میں آپ لگ چکے ہیں، آپ علماء کی صحبت، ان کی خدمت میں آپ نے رہنا شروع کر دیا ہے، کسی عالم دین سے باقاعدہ مسائل شرعیہ، نماز، غسل، وضو، طہارت کے، پاکی ناپاکی کے آپ نے باقاعدہ سیکھنا شروع کر دیا ہے، یا اس حوالے سے معتبر کتاب جیسے بہار شریعت، احکام قانون شریعت اور انوار شریعت وغیرہ کا مطالعہ آپ نے شروع کر دیا ہے، تو پھر آپ بالکل صحیح ٹریک پر ہیں، اور ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد جو ضروری علم ہے عبادات کے درست ہونے کے حوالے سے، ان کو حاصل کر لینے کے بعد پھر آپ کے لیے آج کی یہ دوسری نشست ہے۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ان تمام چیزوں کو جاننا، تمام مسائل کا احاطہ کرنا اور اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں نافذ کرنا اور پریکٹیکل لائف میں اس کو لانا، اس میں کافی وقت لگتا ہے، ایک عرصہ دراز چاہیے اس کے لیے۔ تو اب آپ کے شوق کے اوپر ہے کہ آپ ان مسائل کو ہفتہ دو ہفتہ میں سیکھ لیں، مہینے 2 مہینے 6 مہینے میں سیکھ لیں، یا سال 2 سال 3 سال میں سیکھ لیں، یہ آپ کے اوپر ہے، اس میں کوئی پابندی، کوئی شرط نہیں ہے، یہ آپ کے شوق کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی جلد سے جلد آپ ان مسائل کو سیکھ کر روحانی عامل بننے کا سفر شروع کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ تو آج کی یہ جو دوسری نشست ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس سے قبل والی نشست میں بتائی گئی باتوں سے فارغ ہیں، اس پر عامل ہیں، اور یہ کہ ان چیزوں کو پختہ طور پر جانتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں۔ تو اب یہ کیجئے گا کہ فرائض، سنن اور واجبات کو ان کے وقتوں پر ادا کیجئے، نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کیجئے، اگر جماعت میسر ہو تو جماعت میں حاضر ہوں، اور سنت مؤکدہ کے ساتھ سنت غیر مؤکدہ جیسے عصر کی سنت 4 اور عشاء کی جو پہلے فرض کے پہلے کی 4 سنت ہیں، ان 2 سنتوں کی پابندی کیجئے، ٹھیک ہے؟ تو سنت مؤکدہ تو پڑھتے ہی ہیں، غیر مؤکدہ کی بھی پابندی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اشراق، چاشت اور اوابین کے نوافل کی پابندی آپ کو کرنی ہے۔ اشراق کا طریقہ، نماز اشراق کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ مصلی پہ بیٹھے رہیں، یا اگر مسجد آپ گئے ہیں
تو مسجد میں فرض نماز کے بعد اپنے مقام پہ رہیں، وہیں پہ بیٹھے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ اب ذکر و اذکار میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی سلسلے سے بیعت ہیں تو شجرے میں بتائے گئے اوراد و وظائف کی پابندی کریں، کہ اس میں جو اوراد و وظائف بتائے گئے ہیں ان کو پڑھ لیں، اس میں سے جو بھی آپ کے معمول کا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ کسی سلسلے سے بیعت ہیں تو آپ کے لیے سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ اور سب سے معتبر وظیفہ جو ہے آپ کے شجرے کا ہے، اس کو حرز جا بنائیے، اس کو مت چھوڑیے گا، کہ سارا فیض کا منبع جو ہے وہ وہیں سے پھوٹنے والا ہے۔ اگر آپ نے اپنے شجرے کو چھوڑ دیا تو در بدر بھٹکتے رہیں گے، کہیں سے کچھ ملنے والا نہیں۔ تو شجرے میں سے جو بھی تلقین کی گئی ہے یا جو بھی آپ اپنی سہولت کے مطابق پڑھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، اس کو آپ پڑھتے رہیں۔ اگر آپ کسی جگہ سے بیعت نہیں ہے تو پھر کلمہ طیبہ ہے اور درود شریف ہے اور استغفار ہے، ان سب کی ایک ایک یا دو دو تسبیح پڑھ لیں، اور نہیں تو پھر آپ قرآن پاک کی تلاوت میں لگ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ذکر و اذکار نماز فجر کے بعد کرتے رہنا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ گزر جائے۔ جب 20 منٹ یعنی کہ جب سورج طلوع ہو جائے نا، تو اس کے بعد جب 20 منٹ گزر جائے تب اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی اب ہم نفل پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ بالکل اشراق کا وقت ہے، اور آپ کھڑے ہو جائیں، 2 نفل پڑھیں یا 4 نفل پڑھیں۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور اس پر بہت ساری احادیث کے لیے حدیث شریف کی کتابوں کی طرف مراجعت چاہیے اگر آپ کو اس میں تفصیل جاننا ہے، یا آپ کہیں بہت ساری کتابوں میں بھی اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی، اس پر جو ثواب مرتب ہوتے ہیں۔ تو بہت فضیلت ہے اشراق کی نماز کی، تو یہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد جب دن خوب چڑھ جائے، سورج بلند ہو جائے اور دھوپ میں تیزی آ جائے، تو اب چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو چاشت کی نماز کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث میں، اور اس میں آپ چاشت کے وقت کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں، 2 کبھی 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 12 بھی۔ تو آپ کم از کم 2 رکعت چاشت کی پڑھیں۔ اور ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ چاشت کی نماز کا جو پابند ہوگا تو اس پر افلاس اور تنگ دستی کا حملہ نہیں ہوگا، وہ کبھی مفلس اور تنگ دست نہیں ہو سکتا جو چاشت کی نماز کا اہتمام کرے۔ تو اس وقت آپ 2 رکعت یا 4 رکعت یا 8 رکعت یا 12 رکعتیں 2 کر کے آپ پڑھ لیجئے۔ اچھا، اخبار الاخیار حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اس میں ہم نے کسی بزرگ کا ایک قول پڑھا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے اگر آپ کو مصروفیت زیادہ ہے تو آپ نماز اشراق کے بعد وہیں بیٹھے رہے، کچھ وقفے کے بعد ہی آپ چاشت کی نماز پڑھ لیں۔ تو اگر کسی کو کام جو ہے وہ جیسے صبح آفس نکلنا ہوتا یا اور دیگر اپنا کوئی بزنس ہے، دکان کھولنا وغیرہ دیگر مصروفیات ہیں، تو وہ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ پھر تھوڑا سورج جیسے بلند ہو جائے، دھوپ میں تیزی آ جائے تو اس وقت کرے۔ لیکن یہ افادے کے طور پر ہم نے ایک بات بتا دی تاکہ دونوں نمازوں کی فضیلت آپ کو حاصل ہو۔ پھر یہ کر لیں۔ اس کے بعد تیسری نفل اوابین کا ہم نے ذکر کیا، تو اوابین کا وقت ہوتا ہے مغرب کے بعد۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 2 سنت پڑھ کر کے 6 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اس کو کم سے کم 6 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں اوابین کی نماز سے کہتے ہیں۔ اور الوظیفۃ الکریمہ میں جو اس کا طریقہ لکھا ہے وہ یوں ہے کہ نماز مغرب فرض پڑھنے کے بعد 6 رکعت ایک سلام سے پڑھیں،
اور فرمایا کہ پہلی اور تیسری اور پانچویں رکعت جو ہے وہ سبحانک اللہم سے ثنا سے شروع کریں گے، اور تو فرمایا کہ جو پہلی 2 رکعت ہے وہ سنت ہوگی، اور بقیہ جو 4 رکعتیں بعد کی ہے وہ نفل شمار ہوگی۔ اس طریقے سے وہ جیسے 6 رکعتیں ہو جائیں گے۔ تو الوظیفۃ الکریمہ میں یہ بھی طریقہ لکھا ہے، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فقیر کا طریقہ ایسا ہی ہے بحمدہ تبارک و تعالی۔ تو آپ اس طریقے سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ 3 نوافل کا جو ہم نے ذکر کیا نا، اشراق، چاشت اور اوابین، آپ یہ جیسے ہی آپ مطلب ایک جیسے مجاہدہ ایک جو ہے ابتدائی طور پر اس کو آپ اس کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ میں تلاوت قرآن پاک، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ بیٹھیں گے تو وہ جیسے ایک اچھا خاصا وقت رہتا ہے۔ جو لوگ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے لیے 1 پارہ سوا پارہ اشراق کے وقت ہوتے ہوتے پڑھ لینا کچھ مشکل نہیں، بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ ورنہ قرآن پاک کی تلاوت روز ہو، 1 پارہ ہو یا جتنا میسر ہو سکے، زیادہ ہو تو اس کی کوئی قید نہیں، لیکن کم سے کم جتنا ہو سکے اس کو لازم کریں۔ اور اس کے ساتھ میں تسبیح فاطمہ جو ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ ضرور پڑھیں۔ اگر جیسے پنجے گنج قادری پڑھتے ہیں، اگر آپ سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہیں تو پنجے گنج قادری اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ بھی پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ میں تسبیح فاطمہ کو ضرور پڑھیں۔ یہ فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں، یا تمام نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی جیسے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ الوظیفۃ الکریمہ کی پابندی، تو اس میں الوظیفۃ الکریمہ میں جو مکمل اوراد و وظائف، نفی اسبات وغیرہ، میں اس کی بات نہیں کر رہا، بلکہ شروع میں نمبر وار جو 1 نمبر سے لے کر کے 22 نمبر تک جو وظیفے ہیں ادعیاء مسنونہ، یہ مسنون وظیفے جو مختلف احادیث میں بکھرے ہوئے تھے، اور ان بکھرے ہوئے موتیوں کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے الوظیفۃ الکریمہ میں جمع فرما دیا، اور اس کا پڑھنے والا دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ میں بار بار یہ کہہ کر کے گلا سکھا چکا کہ عامل بننے کے لیے آپ کو الوظیفۃ الکریمہ کی پابندی لازمی ہے، ضروری ہے، لیکن لوگ اس پہ توجہ ہی نہیں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ الوظیفۃ الکریمہ میں فی الوقت تو یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ 1 نمبر سے لے کر کے 22 نمبر تک جو اوراد و وظائف ہے صبح و شام کے پڑھنے کے، تو اس کو آپ حرز جا بنا لیجئے۔ صبح سے مراد آدھی رات ڈھلنے کے بعد سورج کی کرن چمکنے تک صبح ہے، تو جیسے آپ فجر کی نماز کے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے قبل آپ الوظیفۃ الکریمہ کے جو یہ 22 وظیفے ہیں اس کو کر لیجئے۔ اور اسی طریقے سے دوپہر ڈھلنے کے بعد سورج غروب ہونے تک شام ہے، آپ اس وقت میں کبھی بھی پڑھ لیں گے تو آپ کا شام کے وقت پڑھنا شمار ہوگا۔ تو فقیر کا معمول عصر کے بعد کا ہے، آپ عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب سے قبل، غروب آفتاب سے قبل پڑھ لیں، تو صبح و شام یہ وظیفے، اس کو حرز جا بنائیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ حق اللہ اور حق العبد آپ نے ادا کیے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں، یا حق اللہ آپ کے ذمے ہیں یا حق العبد میں آپ گرفتار ہیں، تو ان سے گلو خلاصی کے بارے میں سوچئے کہ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی کی بد دعا لی ہوئی ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کسی بھی قسم کا روحانی علم حاصل نہیں کر سکتے۔ مظلوم کی بد دعا یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے علوم لدنیہ یا علوم روحانی کے حصول میں۔
یہ آپ کبھی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ آپ اس مظلوم کی دلجوئی نہ کر لیں، یا جس کا حق ہے اس کا حق اس کو واپس نہ کر دیں۔ غرض یہ کہ حق العبد کے مسائل کو سیکھیں، سمجھیں۔ اس کے لیے انوار شریعت میں مختصر لیکن جامع طریقے سے سوال جواب کے انداز میں ہے، وہاں پہ آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، اور زیادہ تفصیل کے لیے آپ کے ساتھ کوئی معاملہ گزرا ہے یا آپ اس میں گرفتار ہے، آپ نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، دبایا ہوا ہے، تو آپ اس کے واپس کرنے کا طریقہ اور ان سب جھنجھٹ سے جان چھڑانے کے لیے آپ کسی عالم دین سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ حق العبد سے آپ بالکل گلو خلاصی حاصل کریں اور کسی کی بد دعا اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ اس کے ساتھ میں حق اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جن احکام شرعیہ کا مکلف بنایا ہے، ہم ان تمام احکام شرعیہ کو ان کے وقتوں پہ ہم نے بجا لایا ہے یا نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم پر نمازیں فرض کیے، روزے فرض کیے ہیں، تو ہماری نمازیں قضا تو نہیں ہے، یا ہمارے روزے ہمارے ذمے تو باقی نہیں ہیں۔ اگر ہے تو اس پر استغفار کرے، توبہ کرے اور عزم مصمم کرے کہ ہم تمام نمازوں کی ہم قضا کریں گے۔ ایسے ہی اگر روزے ذمے ہیں تو تمام روزوں کی ہم قضا کریں گے۔ جاڑوں کے دنوں میں روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، آپ جاڑے میں روزہ رکھ لیں، اور روزانہ اگر 1 دن یا 2 دن کی بھی قضا نماز آپ چاہیں تو وقت نکال کر کے آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رفتہ رفتہ قضا نماز پڑھنے کا آسان طریقہ یہ بھی آپ کو جو ہے وہ انہی کتابوں میں انشاءاللہ تعالی مل جائیں گی، یا کسی عالم دین سے باقاعدہ یہ سیکھ لیں۔ تو حق اللہ اور حق العبد سے بھی آپ ان کے مسائل کو بھی سیکھیں، اور اگر ان میں گرفتار ہیں تو ان سے گلو خلاصی کی بھی کوشش مکمل مسلسل کرتے رہیں۔ ایک تو یہ ہے، اور اخیر بات آج کی اس نشست کی یہ ہے کہ آپ نے ان سب چیزوں پر عمل کر لیا، تو اس کے بعد جو خالی اوقات آپ کے ہوں گے، جیسے آپ کہیں جا رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، ایسے ہی خالی بیٹھے ہیں، تو ہر وقت آپ درود شریف سے اپنے قلب و ذہن کو معطر رکھیں اور زبان کو تر رکھیں۔ درود شریف کی کثرت، کوئی سا بھی درود شریف جو آپ کو پسند ہے اس کی خوب کثرت کرے۔ ہر وقت درود شریف کو حرز جاں بنا لیجئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت درود شریف۔ راستے سے گزر رہے ہیں، لیکن ہاں یہ کہ راستے میں کوئی گندے مقام سے گزرے، گندگی کی جگہ سے گزرے تو وہاں پہ خاموش ہو جائیں، اور ہر اس جگہ جہاں پہ علماء نے ذکر و اذکار سے منع فرمایا وہاں پہ کسی قسم کا ذکر یا درود شریف وغیرہ نہ کریں۔ یہ تو خیر ظاہر سی بات ہے، اور آپ علماء کی صحبت میں رہیں گے، ان سے مسائل پوچھتے رہیں گے، کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں گے، تو آپ کو یہ باتیں خود بخود معلوم ہو جائیں گی۔ تو یہ درود شریف کی کثرت، اور آج کی نشست کی یہ آخری بات ہے۔ اب میں نے ان تمام باتوں کو جو آج کی نشست میں بتائی گئی ان کو میں نے جیسے نمبر وار اس کو لکھ لیا، اور میں اس کو پھر سے پڑھ کر کے بتاتا ہوں جیسے ذہن نشین کرنے کے لیے کہ آج کی نشست میں جو اسباق دیے گئے ہیں وہ کیا کیا ہے۔ تو نمبر 1 حق اللہ اور حق العبد، نمبر 2 نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرنا، نمبر 3 سنن مؤکدہ کے ساتھ سنن غیر مؤکدہ کی بھی پابندی، نمبر 4 قضا نمازوں اور روزوں کی ادائیگی، نمبر 5 نماز اشراق، نمبر 6 نماز چاشت، نمبر 7 نماز اوابین، نمبر 8 تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد، نمبر 9 ادعیہ مسنونہ جو الوظیفۃ الکریمہ میں نمبر 1 سے نمبر 22 تک ہم نے بتایا، نمبر 10 تلاوت قرآن جتنا میسر ہو، اور نمبر 11 کثرت درود شریف۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے
اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔